إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों जिंदा दिल सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों हया के लिबास में मलबूसात माओं और बहनों इस्लाम कबूल करने के बाद जो फ़राइज़ और वाजिबात इंसान पर लागू होते हैं उसमें एक ऐसा रुकन भी है कि जिसे अदा करना और सबके सामने अदा करना और सबके साथ मिलकर अदा करना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए ऐसे आदमी के दिल में निफाक पैदा हो सकता है
اور وہ دھیرے دھیرے اسلام سے برگشتہ بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر سبھی متفق ہیں کہ اسے نماز کہا جاتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھنے والے ہیں نماز فجر کی اہمیت، فوائد و ثمرات، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے سزائیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان نماز کے ساتھ محبت کر لے پکا نمازی بن جائے۔ جامع ترمذی میں بسند صحیح یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ جو انسان نماز پڑھ لیتا ہے، جس کی نماز درست ہو جاتی ہے، ایسا انسان یقینی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو نماز میں فیل ہو گیا، نماز میں ناکام ہو گیا، ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو گیا، خسارہ اس کا مقدر بن گیا، اسے کچھ بھی نہ ملا۔ اس کے بعد اس بات کو سمجھیے، 5 نمازیں انسان پہ فرض ہوتی ہیں۔ نماز فجر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس وقت دن کا خوبصورت آغاز ہوتا ہے۔ جو نماز فجر پڑھ لیتا ہے، ایسا آدمی سارا دن بڑا اچھا گزارتا ہے۔ اور جو آدمی نماز فجر میں سستی کر لیتا ہے، یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ہے کہ ایسا آدمی سارا دن خباثت کے اندر گزارتا ہے۔ نماز فجر کی اہمیت کے حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء۔ منافقوں پر 2 نمازیں بھاری ہیں، نماز فجر اور نماز عشاء۔ تو گویا جو انسان نماز فجر ادا نہیں کر رہا یا تاخیر سے ادا کر رہا ہے، گھر پہ ادا کر رہا ہے، ایسا آدمی رفتہ رفتہ اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور دوسری بات اہمیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز فجر کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، یقین جانیے ایسا انسان اگر رینگتا ہوا، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بھی مسجد میں آ سکے تو ضرور آ کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا۔ اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا کیا اجر و ثواب ہے، تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ۔ اور اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز کے اندر کیا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں کے اندر شرکت کریں، خواہ انہیں سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آنا پڑے، رینگتے ہوئے آنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی جو انسان نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اس کے لیے شریعت کی طرف سے بہت سے فائدے اور ثمرات اس کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ابھی ہم نے جو روایت سماعت فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کتنا اجر ہے تو وہ رینگتے ہوئے مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، بتایا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح اذان دینے کا معاملہ نا، جو انسان اذان کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان ہی نہیں، کہا اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے،
اگر لوگوں کو قرعہ ڈالنا پڑے قرعہ ڈال کر اذان کہیں. پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ رینگتا ہوا گھسٹتا ہوا آ کر پہلی صف کے اندر نماز ادا کرے. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی فضیلت بتائی نہیں گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ان کی فضیلت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے، جو انسان نماز فجر ادا کر لیتا ہے وہ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ سارا دن انسان کی حفاظت کرنے والا اس کا خالق ہو. من صلی الصبح، جو صبح کی نماز ادا کر لے، آپ نے فرمایا فہو فی ذمۃ اللہ، ایسا آدمی اللہ کے ذمے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو مال و دولت عطا کرتا ہے، اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، اس کی صحت کا اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے. ہر قسم کے مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں سے ایسے انسان کو بالکل محفوظ رکھتا ہے. ایسا انسان جو نماز فجر ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں. اور دوسری فضیلت، بلکہ تیسری فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز عشاء ادا کر لیتا ہے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، تو ایسے ہی ہے جیسے آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. آدھی رات جو انسان نماز عشاء باجماعت پڑھ لیتا ہے، یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا فرمایا وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جو انسان نماز فجر باجماعت ادا کر لیتا ہے فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، ایسے ہی ہے جیسے ساری رات اس نے نماز کے اندر گزار دی ہے. کتنا زبردست پیکج ہے. نماز عشاء باجماعت پڑھی، آدھی رات کا اجر. نماز فجر باجماعت ادا کر لی، ساری رات ہی اس بندے کی لکھ دی گئی کہ ساری رات یہ بندہ تہجد پڑھتا رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور چوتھے نمبر پر یاد رکھیے من صلی الغداۃ فی جماعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نماز فجر باجماعت ادا کر لیتا ہے ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہونے تک وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے. ثم صلی رکعتین، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے. کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، اسے حج اور عمرے کا اجر دے دیا جاتا ہے. جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، حج اور عمرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی عمرہ نہیں کر سکتے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ڈھیروں مال ان کے پاس موجود ہے لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے. کتنی شاندار فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چھوٹا سا کام ہے، نماز فجر باجماعت پڑھیں، اللہ کو یاد کرتے رہے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، حج اور عمرے کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا. اور 5ویں فضیلت کیا ہے؟ نماز فجر جو ادا کرتا ہے، نماز فجر ادا کرنے سے پہلے فجر کی 2 سنتیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعتیں اللہ کے ہاں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے. دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. بہت بڑی نعمت انسان کے والدین ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اس کے رفقا ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور دوسری طرف آپ نگاہ دوڑائیں، بے شمار قسم کے ذخائر موجود ہیں،
وہ سونے چاندی کی صورت میں ہوں، وہ کسی اور معدنیات کی صورت میں ہوں، ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس سے بہتر کیا ہے کہ آدمی فجر کی 2 سنتیں ادا کر لے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، نماز فجر کو معمولی نہ سمجھیے، یہ وہ نماز ہے کہ جو فرشتے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ رات کے فرشتے اور اگلے دن صبح کے فرشتے نماز فجر کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ بھی اللہ کی عبادت میں مگن ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تفضل صلاة الجمیع صلاة احدکم وحدہ، اکیلے نماز پڑھنے کی بنسبت اکٹھے مل کر باجماعت ہو کر نماز ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ کتنی؟ ب25 جزءا، 25 نمازوں کے برابر۔ ایک وہ آدمی جس نے اکیلے نماز پڑھی، ایک نماز کا اجر مل گیا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے باجماعت امام کے پیچھے نماز پڑھی، ایسے انسان کو 25 یا 27 نمازوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور کہا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جو انسان کا نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، اس نے صبح کیا کیا، شام کیا کیا، اب کیا کہہ رہا ہے، اس وقت کیا بول رہا ہے، یہ جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، صبح اور شام کے فرشتے نماز فجر میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور 7ویں بات یہ یاد رکھیے، نماز فجر میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ من صلی الفجر، جس نے فجر کی نماز ادا کی، ثم جلس فی مصلاہ، پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، صلت علیہ الملائکۃ، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وصلاتہم علیہ، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ کتنی زبردست مخلوق ہے فرشتے، وہ انسان کے لیے دعا کرے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے، نماز فجر اور عصر جو پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے گواہی دیں گے اور ایسے لوگوں کے لیے سفارشیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، عصر کے وقت اور فجر کے وقت چونکہ فرشتوں کی ذمہ داریاں چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، فرشتے جو اوپر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کیا پوچھتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کر آئے ہو، کس حال میں تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم جب ان سے آئے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنی زبردست گواہی ہے، کتنی زبردست سفارش ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے۔ ہم عصر کے وقت گئے، نماز پڑھ رہے تھے، فجر کے وقت واپس آنے لگے، اس وقت بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور کتنا نکما وہ شخص ہے، کتنا بدنصیب وہ شخص ہے کہ جس کا اللہ کے سامنے کیا ذکر ہو کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ کاروبار میں مگن تھا۔ کیا یہ شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری لگے، کیا مجھے منظور ہے؟ 9ویں فضیلت کیا ہے؟ جو لوگ نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین روشنی عطا فرمائے گا۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تاریکیوں میں، اندھیروں میں مسجد کی طرف آنے والے لوگوں کو کل قیامت کے دن ملنے والے نور تام کی خوشخبری سنا دیجئے۔ فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، انسان جب گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور اس کو نقصان پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ گر پڑے،
اور وہ زخمی ہو جائے یا فوت ہو جائے، لیکن یہ سودا اس نے بڑا مضبوط کیا، بڑا زبردست کیا، اللہ کے ساتھ تجارت کی، اللہ کے رستے کے اندر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے انسان کی لاج رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب لوگ اندھیرے کے اندر مگن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو نور تام، مکمل روشنی عطا فرمائے گا۔ اور 10ویں بات کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ساری زندگی جس ذات کی عبادت کی ہے، اس ذات کو دیکھنے کی تمنا کس کے دل میں نہیں ہے؟ لوگ جب جنت میں جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ راضی ہو؟ جنتی کہیں گے راضی ہے۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں، سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی سب سے بڑی نعمت باقی ہے، وہ میرا دیدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیسے؟ کہا تم چاند کو دیکھتے نہیں ہو، سارے مل کر دیکھ لیتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ پیچھے ہٹ جاؤ مجھے بھی دیکھنے دو، سارے دیکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی سارے لوگ دیکھیں۔ تو جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر نماز فجر کی ادائیگی کرتے ہیں باجماعت، ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور وہ لوگ جو سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے، یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، میرے سامنے کھڑے تو ہوں گے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ آگے بڑھیے، 11ویں فضیلت کیا ہے؟ جو انسان نماز فجر ادا کر لیتا ہے، ایسے انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھ لے، ایسے انسان کو جہنم نہیں چھو سکتی۔ یعنی الفجر والعصر، میری مراد نماز فجر اور نماز عصر ہے۔ 12ویں فضیلت یہ ہے کہ جو انسان نماز فجر ادا کر لیتا ہے، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دی ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ فضائل کے بعد جو لوگ نماز فجر ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں بے شمار سزائیں بھی موجود ہیں۔ ان سزاؤں کو بھی خوب سماعت فرما لیجئے، اپنے دیگر احباب تک یہ پیغام پہنچائیے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز فجر خاص طور پر ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سخت سزائیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ جو انسان نماز فجر ادا نہیں کرتا، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضری سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ کتنا بد نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی نہیں سمجھا کہ اس جیسا شخص بھی میرے سامنے کھڑا ہو، اس جیسا نکمہ ترین آدمی بھی میرے گھر کے اندر حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مناسب ہی نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے، اسے توفیق ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی، اس سے کوئی خاص گناہ ہوا ہے جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی جو حاضری ہے، اس کی اسے توفیق ہی نہیں دی۔ اس سے بڑی فتنہ اور آزمائش اور کیا ہو سکتا ہے؟ مت سمجھیے گا کہ میں اگر نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا تو یہ جامع مسجد مکرم کی بد نصیبی ہے کہ اس کا ایک نمازی کم ہو گیا، وہاں کے امام کی بد نصیبی ہے، وہاں کے خطیب کی بد نصیبی ہے۔ نہیں، یہ بد نصیبی آپ کے حق میں ہے۔ مسجد میں کوئی نہ آئے، مسجد کو کوئی پرواہ نہیں،
امام کے پیچھے ایک صف ہے، ایک بندہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، خطیب کے خطبے کے اندر، جمعے کے اندر کوئی آدمی حاضر نہیں ہوا، خطیب کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ نقصان کس کو ہے، یہ بد نصیبی کس کے حق میں ہے؟ جو انسان نہیں آیا۔ امام حسن بصری تابعی ہیں، معروف امام ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی صبحیں، دوپہریں، شامیں اور راتیں اللہ کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ ایک سائل آیا، سوال کرنے لگا، امام صاحب میں فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا، میں رات کو پانی بھی اپنے لیے رکھتا ہوں، وضو کروں گا، تہجد پڑھوں گا، نماز فجر ادا کروں گا، اس کے باوجود بھی نہیں اٹھ پاتا، کیا وجہ ہے؟ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ تمہاری نیند کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ تم الارم نہیں لگاتے ہو؟ نہیں۔ کسی کو کہہ کر سو جایا کرو؟ نہیں۔ کیا کہا؟ قیدت ذنوبک، تیرے گناہوں نے تجھے قیدی بنا لیا ہے۔ جب تو اٹھنے لگتا ہے، اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، تو آنا چاہتا ہے، لیکن وہ گناہ تیرے پاؤں کی زنجیریں بن جاتے ہیں، تجھے مسجد نہیں آنے دیتے۔ نہ جانے کتنا بڑا تجھ سے گناہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، معروف نام ہے، فرماتے ہیں 5 مہینے میری زندگی کے ایسے بھی تھے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ میں نے غور کیا آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تلاش کرنے پر پتہ چلا میرے ایک کیے ہوئے گناہ کا یہ نتیجہ ہے۔ امام صاحب کا وہ گناہ کتنا بڑا تھا اور اس گناہ کی نوعیت کیا تھی؟ کہتے گناہ اتنا تھا، ایک شخص دعا کر رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کتنا ریاکار شخص ہے، اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یہ سوء ظن ہے، برا گمان ہے کسی کے بارے میں۔ کہا یہ وہ گناہ تھا جس گناہ نے 5 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ آج میں کہوں میری فلاں ڈیوٹی ہے، فلاں جاب ہے، فلاں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، عزیز بھائی نہیں، مسئلہ سب سے بڑا اور صرف ایک ہے، گناہ زیادہ ہے جس وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ جو انسان نماز فجر ادا نہیں کرتا، ایسے انسان کے دل کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ منافق بن جاتا ہے۔ اور نفاق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کل قیامت کے دن یہودی ایک طرف ہے، عیسائی ایک طرف ہے، ہندو جہنم کے ایک کنارے میں ہے، لیکن منافق آدمی سب سے نیچے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا فرمایا؟ بڑی پتہ کی بات ہے، کنا اذا فقدنا الانسان فی صلاة الصبح والعشاء، جب ہم نماز فجر اور نماز عشاء میں کسی انسان کو نہیں پاتے تھے کہ وہ مسجد میں حاضر نہیں ہوا، اسأنا به الظن، ہم اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ فلاں آدمی منافق ہو گیا ہے، نفاق اس کے اندر پیدا ہو چکے، وہ نماز فجر اور نماز عشاء ادا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتوے سے بڑھ کر کسی عالم کی رائے ہو سکتی ہے؟ کہا جو نماز فجر کے لیے نہیں آتا، ہم سارے اس کو منافق سمجھتے تھے، جو نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری سزا یہ ہے کہ جو انسان نماز فجر نہیں پڑھتا، ایسا آدمی کا جسم اور روح بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو انسان نماز فجر ادا نہیں کرتا، اصبح خبیث النفس کسلان، اس کا سارا دن خباثت کے اندر اور سستی اور کہلی کے اندر گزرتا ہے۔ کسلان سست کو بولتے ہیں، کیا مطلب؟ وہ نیکی کے کاموں میں بھی سست ہو جاتا ہے،
وہ خیر کے کاموں میں سست ہو جاتا ہے، اپنی نوکری جاب کے اندر بھی سست ہو جاتا ہے، اچھا فیصلہ کرنے میں سست ہو جاتا ہے، ہر اعتبار سے سارا دن اس کا سستی کے اندر اور خباثت کے اندر گزرتا ہے۔ اور چوتھی سزا کیا ہے؟ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے بس بھی ہوں۔ یہ منبر و محراب کل کلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم نے جواب دینا ہے۔ اگر اتنی سخت بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہوتی، میں کبھی بھی آپ سے شیئر نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان نماز فجر ادا نہیں کرتا، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے دونوں کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ کتنا عجیب آدمی ہوگا جسے شیطان نے اپنی خباثت کے لیے چنا ہو، واش روم کرنے کے لیے چنا ہو۔ وہ بظاہر آپ کو اچھا لباس پہننے والا نظر کیوں نہ آئے، عمدہ خوشبو کا استعمال کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ سارے معاشرے میں صاف ستھرا رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو عالم اور حافظ اور قاری ہی کیوں نہ کہتا ہو، وہ سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، وہ انجینئر کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، پروفیسر کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا ایجوکیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل اور جج ہی کیوں نہ ہو، وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو، جو انسان نماز فجر ادا نہیں کر رہا وہ کتنا ہی بڑا شخص ہے، لیکن یاد رکھیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا شیطان نے اسے اپنے واش روم کے لیے چنا ہے۔ وہ کتنا عجیب آدمی ہوگا جو نماز فجر کے لیے نہیں آتا اور شیطان اس پر اپنا کنٹرول کر رہا ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کیوں نہیں آتی، ہر طرف عذاب ہی کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کیوں نہیں آتی، خیر و برکات کے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ ہاں، نماز کے اندر کمی ہے، نماز کے اندر سستی ہے۔ اسی طرح پانچویں اور آخری سزا کیا ہے؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا رات میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بیدار کیا اور کہا چلیے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہا میں ان کے ساتھ چل پڑا، قسمہ قسم کے مناظر میرے سامنے آئے۔ ایک منظر میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص بھاری پتھر پکڑ کر اس کا سر کچل رہا ہے، وہ پتھر جب پھینکتا ہے نیچے گراتا ہے لڑکتا ہوا، وہ پتھر دور جا گرتا ہے، اسے واپس لے کر آتا ہے، اس شخص کا دوبارہ سے سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل بن جاتا ہے، پھر اس پر پتھر کا وار کرتا ہے، لڑکتا ہوا وہ پتھر آگے چلے جاتا ہے، دوبارہ اس کو لے کر یہ سارے کا سارا عمل مسلسل جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان فرشتوں سے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا بد نصیب شخص ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا، اما الذی یثلج رأسہ بالحجر، وہ شخص کہ جس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، فإنہ یأخذ القرآن فیرفضہ، وہ ایسا شخص تھا کہ جو قرآن پڑھا کرتا تھا، نیکی کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ گناہگار بن گیا، نیکی کرنا چھوڑ گیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ وہ شخص ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اذان ہوتی رہی، اللہ کی طرف سے آوازیں آتی رہیں، حی علی الصلاة حی علی الفلاح کی صداؤں کے ساتھ سارا محلہ گونجتا رہا، لیکن یہ وہ بد نصیب تھا جو مسجد کے اندر نہیں آتا تھا، نماز کے اندر شرکت نہیں کرتا تھا، سویا رہتا تھا۔ آج اس شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ عزیز بھائیو، عزیز نوجوان بھائیو، والدین سے بھی میری یہ گزارش ہے، مائیں بہنیں بھی اس بات کو سنیں اور سمجھیں، جیسے ہی اذان ہو امی جان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مگن ہوتے تھے، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ،
جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان سنائی دیتی فوراً نکل جاتے. جیسے ہی اللہ اکبر ہو، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. آپ میٹنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میٹنگ سے بھی بڑا ہے. آپ بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات چیت سے بھی بڑا ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے. اس کا جب حکم آ گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک مسلمان اور مومن آدمی کے اندر یہ جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس اذان کا جواب ہی نہ دے. مائیں بہنیں بھی جیسے ہی اذان ہو جائے، گھر کے اندر جتنے بھی مرد افراد ہیں ان سب کو بالکل مکمل طور پر ان کو فارغ کر دیں کاموں سے، اور ان کو مسجد میں جانے کے لیے بالکل تیار کر دیں اور گھر سے باہر نکال دیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو من میں آیا مان لیا، جو نہ آیا چھوڑ دیا، اسے مسلمانی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج انگریزی 24 تاریخ ہو چکی ہے. 25 تاریخ کو عیسائیوں کا ایک خاص تہوار ہے جسے وہ کرسمس ڈے بولتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا تھا. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ بڑی جامع صورت ہے. ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث القرآن قرار دیا ہے. قرآن کا تہائی حصہ ہے یہ سورۃ الاخلاص. بظاہر دیکھنے میں 3-4 آیات پر مشتمل ہے. یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس خاص دن میں ہمارے کئی مسلمان بھائی بھی ایسے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، میری کرسمس یا اس قسم کے الفاظ جو ہے دہراتے ہیں. تو یاد رکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کا گمراہ کن نظریہ تھا، آپ کو تو ان کی خلاف ورزی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بینر لگائے. اسی طرح بڑے بڑے محکموں کی طرف سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اس خوشی کے دن کے اندر ہم بھی خوشی منائیں. یقین جانی بہت بڑا یہ گناہ ہے، بہت بڑا یہ ظلم ہے. ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے. ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ یہ آدم کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا بولے. وشتمنی، یہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں، ایسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق کو گالی دے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما شتمہ ایایا، یہ جو مجھے گالی دیتا ہے، اس کی گالی کیا ہے؟ فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا تھا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص یہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، وہ شخص مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی جو انسان دے، کیا وہ اپنی دنیا آخرت بہتر ہونے کے وہ خواب دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا عزیز بھائیوں، اس خاص دن میں ان لوگوں کی اصلاح کیجئے، ان کے ساتھ اپنا ایمان خراب نہ کیجئے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنے اہل اسلام بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ جتنے اہل اسلام دیگر ممالک میں پریشان ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ حرمین کی زیارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے بحال فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان اور دیگر اہل اسلام کے احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے۔ جتنے اہل اسلام مقروض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے۔ جتنے اہل اسلام بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون